کون کہتا ہے کفن سفید ہوتا ہے؟ لال جوڑوں میں بھی اکثر جنازے ہوتے ہیں۔ صورتیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں یہ آنکھوں کے آنسو بھی، یہ نکلتے بھی ان کے لیے ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو سے ڈر نہیں لگتا۔ بابا کا گھر چھوڑنے سے لگتا ہے یہ نازک سا باغ جسے بابا نے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھا، یہ نازک کلیاں ایک روز انہی سے بچھڑ جاتی ہیں۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ سنا ہے پہلے بیٹیاں بوجھ تھیں، دفنا دی جاتی تھیں، دفنائی اب بھی جاتی ہیں، بس انداز بیٹیوں کی شادی وہ واحد خواہش ہوتی ہے جس کے پورا ہونے پر باپ رونے لگ جاتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی اور آسائش دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، نہیں دے سکتا تو صرف اس کا اچھا نصیب نہیں دے سکتا۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ ماں باپ سے ملتی ہے شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے؟ کہنے والا سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ بھار میں ڈالی اس نے محبت ساری، وہ بابا کی پگڑی پہ چاہتے وار بیٹھی۔ مجھے اتنا دور نہ چھوڑانا کہ میں رہوں اور آپ قریب نہ ہوں بابا۔ بابا آپ نے دیکھا نا، آپ کی گڑیا درد چھپانا سیکھ گئی ہے، آپ مسکرانا سیکھ گئی ہے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کی قسمت یعنی جوانی لکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی کی زندگی میں سب سے دکھی لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، شادی کے بعد اپنے ہی گھر مہمان بن کر آنا۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھنے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ میں اپنے نکاح نامے میں محبت کا خانہ بھی بنواؤں گی، پھر اس میں لکھوں گی باپ کی پگڑی پہ تو قربان پیاری۔ میں تھوڑی بیمار تھی، وہ پوری رات نہیں سوئی، مجھے تکلیف میں دیکھ کے میری ماں مجھ سے زیادہ روئی۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں نہ ظرف میں، نہیں جی پا رہی میں زندگی کو، آپ کی لاڈلی تھک گئی ہے بابا۔ یا رب کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ حوصلہ، کانٹوں میں پھینک دیتے ہیں پھولوں کو پال کر۔ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے کہ تمہارا دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ بیٹیاں کسی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اگر وہ رخصت کر کے تم کو سونپ دیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ آج تک کسی نے بیٹی کو گھر نہیں بٹھایا۔ اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اللہ پاک نے بھی بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ بیٹی کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کرنے کے بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات دے کر رخصت کرو گے تو اس کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ پاک تمہیں سمجھا دے گا۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ انا میں کیے گئے فیصلوں کے بعد سرخ جوڑوں میں دیکھے گئے جنازے اکثر۔ بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہوتی، مگر میری جیسی اکثر بوجھ بن جاتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہل اور بدتمیزوں میں مت کریں، خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں خود ہی مر جاتی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے، مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سے گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ باعزت لے کر آئے تھے بابا کے گھر سے، ہر روز بے عزت کرنے کے لیے۔ رشتہ بیچنا چاہتا ہے، سنتے ہی گھر میں کہرام مچ گیا، ماں نے سر پیٹ لیا، باپ نے بھی شرم کہا اور بھائی نے تھپڑ مارا اور پھر اس کی شادی کر دی گئی۔ پھر لڑکا نصیبی نکلے تو کیا ہوا، خاندان کا تو ہے۔ سرخ جوڑے میں لپٹی لاش پر رخصت کر کے باپ بولا شکر ہے عزت بچ گئی۔ بات تلخ ہے مگر ہے سچی۔ ماں باپ سے ملتی ہے شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ مجھے اتنا پیار نہ دو بابا، کل جتنا مجھے نصیب نہ ہو، یہ جو ماتھا چوما کرتے ہو کل اس پر شکن عجیب نہ ہو۔ میں جب بھی روتی ہوں بابا تم آنسو پوچھا کرتے ہو، وہ اتنا دور نہ چھوڑ آنا، میں روؤں اور تم قریب نہ ہو۔ میں ناز اٹھاتے ہو بابا، میرے لال اٹھاتے ہو بابا،
मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश पर तुम जान लुटाते हो बाबा। कल ऐसा ना हो कि एक नगरी में मैं तन्हा तुमको याद करूं और रो रो कर फरियाद करूं। ऐ अल्लाह, मेरे बाबा सा कोई प्यार जताने वाला हो, मेरे नाज उठाने वाला हो। अपनी ख्वाहिशात को दिल में दबाकर सफ सह जाने वाली मखलूक का नाम औरत है। जबरदस्ती अगर हीरे बिठा दी जाए डोली में, जनाजे उनको कहते हैं, वो बरातें नहीं होती। बेटियों की शादियां उनसे पूछ कर किया करें, उनको उम्र कैद काटने पर मजबूर मत करें। मोहब्बतों में शादियां कहाँ होती हैं? भला मोहब्बत का भी शादी से क्या ताल्लुक? क्या आपने कभी निकाह नामे पे मोहब्बत का खाना देखा है? हमें जीना नहीं आता उनके बगैर। या इलाही, हमारी माओं की उम्र दराज कर, आमीन। बेटी से प्यार नहीं किया जाता, बल्कि बेटी पर खुद ही प्यार आ जाता है। बेटी से खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि कब उसकी रुश्ती का वक्त आ पहुंचता है। स्टोर के सामान में कोई टूटी फूटी गुड़िया मिलती है तो ऐसे लगता है जैसे फिर से बचपन लिए बेटी भागती हुई आएगी। बाबा, ये मेरी गुड़िया है। अल्लाह पाक हर बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे, आमीन। बेटियों के लिए बाप क्या करता है ये बस बेटियां ही समझ सकती हैं। अगर मुमकिन हो तो किसी को उम्र लगाना, मैं हर सांस अपने बाबा के नाम लिखती। मेरे नाज से शहजादी वाले हैं, मेरे लाड मेरी अम्मी अबू उठाते हैं।